نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں بزرگوں دوستوں اور پیاری بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، آپ سب لوگوں کی خیریت اللہ کریم سے نیک مطلوب ہوں۔ اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو اپنی اولاد کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کو دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے اور ہر قسم کے دکھ درد سے دور رکھے۔ اور میری وہ بہنیں بھائی جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے خزانوں سے نیک اور صالح ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور بے روزگار لوگوں کو اللہ تعالیٰ حلال و پاک رزق کا برکت والا روزگار نصیب فرمائے، آمین۔ آپ لوگوں کو بھائی فیاض ٹاگو ٹی وی کی جانب سے ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم لوگ تعلیمی حلقہ لگائیں گے، اور تعلیمی حلقہ میں رمضان مبارک کی فضائل کے بارے میں سنیں گے، کیونکہ رمضان کا مہینہ مبارک جو ہے وہ آ رہا ہے، بہت ہی مبارک مہینہ ہے، بہت ہی مبارک دن ہے۔ شعبان مبارک کا ماشاءاللہ آغاز ہو چکا ہے۔ آپ سب لوگوں کو اس مبارک مہینے کی خوشخبری مبارک ہو۔ شعبان کا مبارک مہینہ جس میں انسان کے رزق کا پورا حساب کیا جاتا ہے، زندگی کا حساب کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے ہر آنے والا دن ہمارے لیے برکت کا، رحمت کا، خوشیوں کا اور بابرکت رزق کے ساتھ ہو، عافیت کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ہو، قرآن کی محبت کے ساتھ ہو، اور دن رات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تابعداری و خوشنودی کے ساتھ ہو، آمین ثم آمین۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف فضائل رمضان کے بارے میں، جو کہ بہت ہی زیادہ اہم مہینہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے جو شعبان کے بعد آئے گا، سب لوگ دل جمی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ بیٹھے رہیں اور سیکھتے رہیں انشاءاللہ العزیز، اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ العزیز کمنگ رمضان جو ہوگا وہ ہمارا بہت ہی زیادہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ ڈیفرنٹ کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ اعمال سے بھرا ہوا ہوگا، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، ذکر اذکار کے ساتھ، تسبیحات کے ساتھ، تہجد کے عبادات کے ساتھ، اور نماز اوابین کے ساتھ، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، خیرات زکوٰۃ کے ساتھ، یہ کہ جتنے بھی بہتر بیسٹ اعمال ہیں تمام کے تمام انشاءاللہ العزیز ہم لوگ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہم اپنے اعمال کی حفاظت کریں اور انشاءاللہ اعمال میں آگے بڑھتے رہیں۔ امید ہے کہ ضرور آپ لوگ ٹاگو ٹی وی کے ساتھ رہتے ہوئے انشاءاللہ ان اعمال میں آپ شرکت کریں گے، ان تعلیمی حلقوں کو بغور سنیں گے، اپنے بچوں کو ساتھ میں بٹھائیں گے، اور ان ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر و لائک کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کی محنت کرنے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم خود بھی نیک کام کریں، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں، خود بھی برائی سے بچیں اور دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کی تلقین کریں۔ تو ماشاءاللہ 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 بہت ہی زیادہ جذبے کے ساتھ، بہت ہی زیادہ ہمت کے ساتھ، ماشاءاللہ مستعدی کے ساتھ میں حاضر ہوں، کیونکہ میں بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ ہوں کہ جب بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے رمضان کا مہینہ قریب ہوتا ہے تو یقین مانیے کہ مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، لیکن دعا یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ اس شعبان کے مبارک مہینے میں یہی دعائیں ہوتی ہیں کہ یا اللہ شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، اور برکت والی زندگی نیک اعمال کے ساتھ عطا فرما، تیری رضا کے ساتھ ہو۔ میرے بھائیو، دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی ہے، جو پہلے گزر چکے ہیں ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی معافی فرمائے، ان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی جوار رحمت میں ان کو جگہ دے، اور جو ان کے پسماندگان ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے نا سب جو عطا فرمائے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی قیمتی ارشاد مبارک ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، جب روزہ دار بندہ افطار کے وقت دل کے اخلاص کے ساتھ، دل کے خلوص کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو میرے بھائی دوستوں وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اور دوسرا، وہ عادل بادشاہ کی جو کہ انصاف سے بھرا ہوا ہو، جس کی حکومت، جس کا تخت انصاف کا ہو، اس کی دعا عادل بادشاہ کی رد نہیں ہوتی۔ اور تیسرا، مظلوم کی، مظلوم اسے کہا جاتا ہے کہ جس پر ظالم نے ظلم کیا ہو اور وہ بے گناہ ہو اور اس پر ظلم ہوا ہو، وہ مظلوم کہلاتا ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ جس کو حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا۔
گو کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ فائدہ میں در منصور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جب رمضان آتا تھا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف غالب ہو جاتا تھا۔ دوسری روایت میں فرماتی ہیں کہ رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حق تعالی جل شانہ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزہ داروں کی دعا پر آمین کہا کرو۔ سبحان اللہ۔ بہت سی روایت سے رمضان کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے اور یہ بے تردد بات ہے کہ جب اللہ کا وعدہ ہے اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل کیا ہوا ہے تو اس کے پورا ہونے میں کچھ تردد نہیں، لیکن اس کے بعد بھی بعض لوگ کسی غرض کے لیے دعا کرتے ہیں مگر وہ کام نہیں ہوتا تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ دعا قبول ہونے کے معنی سمجھ لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرط یہ کہ قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے تو حق تعالی شانہ کے یہاں سے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے، یا خود ہی وہی چیز مل جاتی ہے جس کی دعا کی، یا اس کے بدلے میں کوئی برائی مصیبت اس سے ہٹا لی جاتی ہے، یا آخرت میں اسی قدر ثواب اس کے حصے میں لگا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن حق تعالی جل شانہ بندہ کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا، کہ اے میرے بندے میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کے قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا، تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی؟ وہ عرض کرے گا کہ مانگی تھی۔ اس پر ارشاد ہوگا کہ تو نے کوئی دعا ایسی نہیں، پھر ارشاد ہوگا کہ تو نے کوئی دعا ایسی نہیں کی جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو، تو نے فلاں دعا مانگی تھی تو فلاں تکلیف ہٹا دی گئی، میں نے اس کو دنیا میں پورا کر دیا تھا اور فلاں غم کے دفع ہونے کے لیے دعا کی تھی مگر اس کا اثر کچھ تجھے معلوم نہیں ہوا، میں نے اس کے بدلے میں فلاں اجر و ثواب تیرے لیے متعین کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو ہر دعا یاد کرائی جاوے گی اور اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا عوض بتلایا جائے گا۔ اس اجر ثواب کی کثرت کو دیکھ کر وہ بندہ اس کی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی بھی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی کہ یہاں اس کا اس قدر اجر ملتا ہے۔ غرض دعا نہایت ہی اہم چیز ہے، اس کی طرف سے غفلت بڑے سخت نقصان اور خسارہ کی بات ہے، اور ظاہر میں اگر قبول کے آثار نہ دیکھیں تو بددل نہ ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس پیارے حدیث میں آپ لوگوں نے رمضان بار کی برکت سے، روزہ دار کی برکت سے اپنی آگاہی حاصل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخصوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ روزہ دار کی افطار کے وقت جب یہ بندہ روزے سے ہوتا ہے، صبح اٹھتا ہے، اپنی نیند کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر یہ وضو بناتا ہے، تہجد پڑھ لیتا ہے، پھر سحری کر کے، اور اس کی طبیعت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور یہ سحری کر لیتا ہے، فجر پڑھ لیتا ہے، تلاوت کر لیتا ہے، ذکر اذکار میں رہتا ہے، پورا دن یہ روزے سے رہتا ہے۔ اس کی زبان اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے، اس کے کان اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، ہر چیز کو جو ہے اس نے کہ کنٹرول میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پھر یہ اپنے لیے افطاری کا بندوبست کرتا ہے اور افطاری کے لیے یہ بازار جاتا ہے، چیزیں خریدتا ہے، لے کے آتا ہے، گھر والے اسے تیار کرتے ہیں، اور پھر جب تیار ہو جاتی ہیں سب بچوں کو بٹھا کے یہ پھر یہ افطاری کے وقت کا انتظار کرتا ہے، اور اس لمحات میں یہ اپنے رب کی طرف حاضر اور متوجہ ہوتا ہے، یکسوئی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خود بھی ہوتا ہے، اپنے گھر والوں بچوں کو بھی یہ ان متوجہ کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، پھر دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے اور عاجزی سے یہ سوال کرتا ہے اور اپنے آپ کو عاجز
سمجھ کے یہ ہاتھ بلند کرتا ہے کہ اے اللہ تو ہی میرا رب تھا، میرا رب ہے، اور تو ہی میرا رب ہوگا، تیرے سے میں نہ کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، تو ہی میرا کارساز تھا، تو ہی میرا کارساز ہے، اور تو ہی میرا کارساز ہوگا۔ اے اللہ میری عبادت تیرے لیے ہی تھی، تیرے لیے ہے اور تیرے لیے ہی ہوگی۔ میرے مالک میرے کمزور عبادت کو، کمزور روزے کو قبول فرما۔ اگرچہ میں نے تیرے احکام کے مطابق روزہ پورا صحیح نہیں رکھا، لیکن میرے مالک کمی بیشی معاف فرما اور میری اس عبادت کو قبول فرما، میرے اس روزے کو قبول فرما، میری اس عبادت کو قبول فرما، میری اس دعا کو قبول فرما، میری عاجزی کو قبول فرما، میرے حاجات کو پورا فرما، میرے سوالات کو پورا فرما، میری دعاؤں کو قبول فرما۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ روزہ دار جب افطاری کے وقت یہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور دوسرا وہ عادل بادشاہ کی بات ہوئی کہ اگر کسی ملک کا بادشاہ ہے اور وہ عادل ہے، انصاف والا ہے، تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور تیسرے میرے بھائی بزرگوں دوستوں جس کی بات ہوئی وہ مظلوم کی بات ہوئی کہ مظلوم شخص جس پہ ظالم نے ظلم کیا ہوا ہو اور وہ مظلوم بے گناہ ہو اور وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بزرگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مظلوم کی آہ سے بچو، مظلوم کی آہ سے بچو۔ تو یہ تین شخص جو ہیں ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائی دوستو، آپ نے فضیلت سنی، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ اسٹار بک ٹی وی کے ساتھ ہوئے، فضائل کی تعلیم میں آپ لوگوں نے شرکت کی، اور اسی طرح انشاءاللہ جوڑ کے بیٹھے رہیے گا۔ ہمیشہ اسٹار بک ٹی وی کو جو ہے نا سپورٹ کیجیے گا۔ جو ساتھی چینل پہ نئے ہیں ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے اور میری ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ ان ٹائم اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگ کو موصول ہو سکے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ ضرور سپورٹ کریں گے، ویڈیو کو ضرور لائک اینڈ شیئر ضرور کریں گے، پیار محبت سے رہیے گا۔ شعبان کا مہینہ ہے، عبادات کی طرف بہت ہی توجہ دیجیے گا اور بہت ہی زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف توجہ دیجیے گا۔ اپنے رب کو راضی کیجیے گا، اپنے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، پوری امت کے لیے، سب کے لیے دعائیں مانگیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔